کہ تاریخی ریلوے اسٹیشن سیکیورٹی اور بنیادی سہولیات سے محروم محکمہ ریلوے نے ریلوے اسٹیشن کی سیکیورٹی کو نظر انداز کر دیا۔ 40 میں سے 36 کیمرے اور لگے سکینرز عرصہ دراز سے خراب ہیں۔ پینے کا صاف پانی میسر نہ ہی واش روم کی سہولت موجود ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ ریلوے اسٹیشن سے مہنگا پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں فہد امین سے۔ فہد بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، ریلوے انتظامیہ کی جانب سے لاہور ریلوے اسٹیشن جو پاکستان کا سب سے بڑا اور تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے، اس کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ مسافر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ اچھا سر، مجھے بتائیے گا لاہور ریلوے اسٹیشن پر کیا حالات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ کوئی پینے کا صاف پانی، کوئی واش روم، کوئی سیکیورٹی کا جو سلسلہ ہے کوئی دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ؟ ادھر کچھ نہیں ہے ایسا۔ واش روم جانا آپ نے پیسے دینے ہیں، کوئی صفائی نہیں ہے ان کی، نہ صابن وغیرہ کی سہولت ہے۔ پانی ہے، آپ نے 120 روپے کی بوتل لینی ہے، وہ بھی پانی 2 نمبر ہے ادھر۔ کوئی انتظامیہ نہیں ہے۔ 1200 روپیہ دیا ہے 2 ٹکٹوں کا صحیح وال کا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے پلیٹ فارم کا ٹیکس ہم پہ ہے، ہر چیز کا ٹیکس پڑ رہا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نظام، لوگوں کے پاس نہ کوئی سہولت اترنے کی ہے نہ چڑھنے کی ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے ادھر، گاڑی کو انتظار کروا رہے ہیں، ہر بندے کو جھوٹ بول کے، انکوائری والے سب جھوٹ بتا رہے ہیں۔ آگے آپ خود دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا آپ کو بتائیں؟ جی بالکل، آپ نے مسافروں کی بھی گفتگو سنی، اور اگر میرا کیمرہ مین بابر ریاض آپ کو دکھا سکے تو یہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں جن پر جو ہے وہ اس قدر دھول اور مٹی جمی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے وہ دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ خراب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک میرے جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ بھی کیمرہ لگا ہے، اس کیمرے کی پوزیشن جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے حالات ہیں اور کتنی اس پہ گرد جمی ہے۔ اس کا جو لینز ہے وہ بالکل جو ہے وہ گرد سے اٹا پڑا ہے۔ تو یہی صورتحال جو ہے وہ دیگر جو کیمرے یہاں پر لگے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے، ان تمام کی یہی صورتحال ہے۔ اس حوالے سے لگے سکینر نہ ہونے کے باعث مسافروں کا سامان چیک کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر صرف 3 یا 4 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں، جو ہر مسافر کا سامان چیک کرنا جو ہے وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ریلوے اسٹیشن کو جو ہے وہ سیکیورٹی رسک قرار دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی غفلت، ملازمین پینے کے صاف پانی سے محروم۔ اتھارٹی کے آفس میں لگا واٹر فلٹریشن پلانٹ کئی سالوں سے بند۔ 450 کے قریب ملازمین اور سینکڑوں سائلین پریشان۔ مزید جانتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ہال روڈ پر ایجوکیشنل کمپلیکس میں، اور یہاں پر جو صفائی کے ساتھ ساتھ جو فلٹریشن پلانٹ ہے وہ کئی سالوں سے بند پڑا ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو ملازمین ہیں، جو یہاں پر آنے والے سائلین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پانی یہاں پر صاف پینے کے لیے موجود نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی غفلت کی وجہ سے یہاں آنے والے ملازمین اور اس کے ساتھ ساتھ سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بیک گراؤنڈ میں کہ یہ جو فلٹر پلانٹ ہے، اس کے اس وقت جو لگی ہوئی نلکے تھے وہ بھی یہاں سے چوری کر لیے گئے ہیں، اور جو سائلین آتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں آتے ہیں، پانی جو ہے وہ بازار سے خریدنا پڑتا ہے، پینے کے لیے صاف پانی موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کو متعدد بار شکایات درج کروائیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ پانی خرید کر پینے سے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا جو بجٹ ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے۔ 3 سال قبل بھی یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ بند ہوا تھا، اور چھوٹے سا نقص تھا جو یہاں پہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے ان کی طرف سے بتایا گیا کہ چھوٹا سا نقص ہے، تار کٹی ہوئی تھی، لیکن اس کو نہیں ٹھیک کروایا گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے فنکشنل ہوا، پھر سے واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ بند ہو گیا۔ شدید گرمی میں بھی یہاں آنے والے سائلین کو پانی باہر سے خود خرید کر لانا پڑتا ہے۔ 450 کے قریب یہاں پر عملہ ہے جو روز یہاں پر آتا ہے، سرکاری ملازمین ہیں، افسران ہیں، لیکن پینے کا پانی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور افسران کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ پانی کے جو بوتلیں ہیں باہر سے گھر سے لانی پڑتی ہیں یا باہر سے خریدنی پڑتی ہیں، تو فوری طور پر اس معاملے کو حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے عاطف، بہت شکریہ۔ خزانے میں رقم نہیں اور منصوبے 12 ارب کے بنا لیے، گلی محلوں میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے کاموں میں پیچیدگیاں آنا شروع۔ واسا کو 200 یونین کونسلز میں سیوریج واٹر سپلائی کی ذمہ داری دی گئی۔ پنجاب حکومت کی طرف سے فنڈز کا اجرا نہ ہوا۔ واسا نے فنڈز کے بغیر ہی کوالیفائڈ فرموں سے اظہار دلچسپی مانگ لیے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے۔ زین بتائیے گا۔ یہ جو وزیر اعلیٰ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، اس کے تحت شہر لاہور میں 2 لاکھ گلیوں میں سیوریج اور واٹر سپلائی کا کام کیا جانا ہے۔ اس سلسلے میں واسا انتظامیہ کی طرف سے
لاہور کے جو تمام ٹاؤنز ہیں ان میں پی سی سی سیوریج اور واٹر سپلائی کے ٹینڈرز بھی طلب کر لیے گئے ہیں، لیکن تحقیقات کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ واسا کے خزانے میں تو رقم ہی موجود نہیں ہے، اور تقریباً 12 ارب روپے کے جو منصوبہ جات ہیں ان کے ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہر لاہور کے گلی محلوں میں سیوریج اور واٹر سپلائی سمیت مرکزی سیوریج لائنوں کی تبدیلی اور نئی مشینری کی خریداری میں یہ پیچیدگیاں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ واسا کے او اینڈ ایم ٹاؤنز نے خزانے میں رقم کے بغیر کروڑوں روپے سے زائد کے ٹینڈرز لگا دیے ہیں۔ پنجاب حکومت کی طرف سے واسا لاہور کو 200 یونین کونسلز میں سیوریج اور واٹر سپلائی بہتر بنانے کی ذمہ داری دی گئی، لیکن حکومت کی طرف سے فنڈز کا اجرا نہیں کیا گیا۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں واسا نے فنڈز کے بغیر ہی کوالیفائڈ فرموں سے اظہار دلچسپی مانگ لیے ہیں۔ ترقیاتی کاموں کے آغاز کے بعد فنڈز کی عدم موجودگی شہریوں کے لیے مسائل کی وجہ بنے گی۔ لاہور نیوز نے جو تحقیقات کی اس کے مطابق یونین کونسل 22 کی مختلف گلیوں میں سیوریج واٹر سپلائی پی سی سی اور ٹف ٹائل کام کے ٹینڈر طلب کیے گئے ہیں جن کے فنڈز موجود نہیں۔ اسی طرح یونین کونسل 39 کی مختلف گلیوں میں یہ 4 کروڑ 46 لاکھ 42 ہزار روپے کے منصوبہ جات کے ٹینڈر طلب کیے گئے ہیں جن کے ابھی تک فنڈز موجود نہیں۔ اسی طرح گنج بخش ٹاؤن، ڈرابی ٹاؤن اور نشتر ٹاؤن کی بھی بیشتر گلیاں اور یونین کونسل ایسی ہیں جہاں پر سیوریج اور واٹر سپلائی کے کام کیے جائیں گے، لیکن واسا کے پاس ان ترقیاتی کاموں کے لیے خزانے میں رقم موجود نہیں ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 9 نومبر کو ان منصوبہ جات کے جو ٹینڈرز ہیں ان کو کھول دیا جائے گا، اس کے بعد ورک آرڈر جاری کیا جائے گا۔ اگر حکومت کی طرف سے فنڈز کا اجرا نہیں ہوتا تو پھر یہ منصوبہ جات التوا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسموگ میں کمی کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ پہلی بار تقریباً 700 بھٹوں کو نوٹسز کے بعد گرا دیا گیا۔ ٹرانسپورٹ اور صنعتی شعبوں میں آلودگی کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، بولی کسی سفارش کو نہیں مانا، 700 انڈسٹری یونٹس کو سیل کیا گیا۔ چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے اوپر جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے لاہور کا، جو اسموگ کا مسئلہ ہے، وہ سب کو اس وقت معلوم بھی ہے، نظر بھی آنے لگ گیا ہے، اور ہر سال لاہور کا جو مسئلہ اسموگ کا ہے لاہور ڈویژن کا، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو آتے ہی چیف منسٹر صاحبہ نے ایک اسموگ میٹیگیشن پلان، جس کے اوپر پہلی دفعہ گورنمنٹ نے اسموگ کے آنے سے پہلے اسموگ کی میٹیگیشن کے اوپر کام کیا، کہ جو سیکٹرز ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا، ان سیکٹرز کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بٹھا کر ان کے ٹارگٹس دیے، ان کے ٹائم لائنز دیے، ایک شارٹ ٹرم پلان، ایک میڈیم ٹرم پلان اور ایک لانگ ٹرم پلان جو ہے اس کو وضع کیا، اور ہر ڈپارٹمنٹ کو، ہر سیکٹر کو اس کی ٹائم لائن دی، جو میں آپ کو 2-3 دفعہ پریس ٹاک میں بتا بھی چکی ہوں، کہ جس میں زراعت کا شعبہ ہے، ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے، انرجی سیکٹر ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، CNW جو کنسٹرکشن ہے، اس تمام سیکٹرز کو ان کی ٹائم لائنز کے مطابق کام دیا۔ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس میں بھٹے اور انڈسٹریل زونز جو ہیں اور جو چمنیاں ہیں جہاں انڈسٹری لگی ہوئی ہے، اس کے مطابق ان سب کو ٹائم لائنز دیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر گورنمنٹ نے جتنا پاسبل ہو وہ ایکشن کر کے جو ریگولیشن کا اور جو لیجسلیشن کا اور جو انفورسمنٹ کا مرحلہ تھا، جو ہینڈ ہولڈنگ کا مرحلہ تھا، اس کو پہ کام کیا، اور ایک انفورسمنٹ کے ذریعے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ذریعے ایک بہت ہی میں کہوں گی کہ تاریخی ایک سلسلہ شروع کیا۔